مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ برسہ برس سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جب لوگ تقریریں سنتے سنتے تھک جاتے ہیں تو میری باری آتی ہے۔ ہمیشہ یہ ہوا ہے اور اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ کوئی کام اگر خالی ذہن ہو کر کیا جائے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، زیادہ اس کے اچھے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ تجربہ بھی یہی ہے کہ آدمی دن بھر کام کرتا ہے، تھک جاتا ہے، اعصاب جواب دے جاتے ہیں، دماغ ٹوٹنے لگتا ہے، آدمی سو جاتا ہے، صبح کو جب اٹھتا ہے تو تازہ دم ہوتا ہے، تھکان دور ہو چکی ہوتی ہے، اعصاب شکنی نہیں ہوتی اور وہ نئے کام کے لیے تیار ہو کر کام شروع کر دیتا ہے۔ شام کو پھر تھک جاتا ہے، رات کو پھر سو جاتا ہے، صبح کو پھر تازہ دم ہو کر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن میری ساتھ عجیب صورتحال یہ ہے کہ پہلے تو مجھے صدر بنا دیتے ہیں، اب صدر کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ سکے نہ بیٹھ سکے، بات اس کی سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن جب تک سارے مقررین اس کو اپنی تقریریں نہیں سنا دیتے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ اور پھر وہ اس بات کا انتظار بھی کرتا ہے کہ بھائی جب سب لوگ اپنی باتیں سنا دیں گے تو اس وقت میری بھی باری آئے گی۔ تو جہاں تک شاعری کا تعلق ہے وہ تو ٹھیک ہے، ایک شاعر اس انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ بھئی میں اگر شعر سنوں گا تو کوئی میرا شعر سنے گا۔ لیکن یہ تقریر کا مسئلہ بڑا عجیب ہے، ایک تو آدمی سنتے سنتے اتنا اس کے دماغ میں بھر جاتا ہے کہ وہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے اسے اپنی بات یاد نہیں رہتی، اور پھر سننے والے جو ہیں اب ان کے دماغ میں اتنے زیادہ چیزیں داخل ہو چکی ہوتی ہیں، کوئی سائنس داخل ہو گئی، کوئی لوہا داخل ہو گیا، کہیں شعر و شاعری داخل ہو گئی، کہیں موت کا تذکرہ ہو گیا، کہیں زندگی کا تذکرہ ہو گیا، کہیں لطیفے ہو گئے۔ بہرحال اب چونکہ یہ ایک رسم دنیا ہے، میں آپ حضرات کے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہوں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں میں شروع کہاں سے کروں۔ سب کچھ تو یہ لوگ بتا چکے آپ کو، اب اگر میں انہی کی کئی بھی باتوں کو دہرا دوں تو آپ ہی کہیں گے لیجیے صاحب ہم نے تو اتنی دیر انتظار کیا، ہمیں تو مزہ ہی کوئی نہیں آیا۔ اور یہ جہاں تک خواتین کے کردار کا تعلق آپ نے سنا ہوگا، عورت اور روحانیت میں خواتین کا کردار، تو عورتوں کے اوپر آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی تقریریں سنی۔ میں تو جب غور کرتا ہوں میں تو یہی سمجھتا ہوں اور اسی بات پر میرا ذہن جا کے رکتا ہے کہ اللہ میاں بھی مردوں سے زیادہ عورتوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، سب جانتے ہیں۔ ایک ان کی زوجہ محترمہ مکے میں تھی، ایک فلسطین میں تھی۔ تو وہ بیچارے 6 مہینے سفر میں رہتے تھے، 6 مہینے ایک طرف 6 مہینے ایک طرف سال بھر اس طرح گزر جاتا تھا، اور وہ ایسی ایسی شرائط عائد کرتی تھی ان کی بیوی حضرت سارہ کہ صاحب آپ حضرت حاجرہ کے پاس جا تو رہے ہیں لیکن اونٹ سے نہیں اترنا۔ اب وہ پیغمبر وعدہ کر لیتے تھے، مکے پہنچتے تھے،
اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے سب باتیں کرتے تھے. اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے حضرت حاجرہ ان کے ہاتھ پیر دھلاتی تھی. اونٹ پر بیٹھے بیٹھے وہ کھانے کو دیتی تھی اور اونٹ پر بیٹھے بیٹھے واپس آ جاتی. اس صورت حال سے جب بہت زیادہ پریشان ہوئے اور کوئی طریقہ ایسا سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی اس سے آزادی رستگاری حاصل ہو، تو پیغمبروں کا سہارا اللہ ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ یہ اس مسئلے کا حل جو ہے اللہ سے معلوم کرنا چاہیے. یہ دو بیگمات کے چکر میں جو ہر وقت میں سفر میں رہتا ہوں، اس کا کوئی اللہ تعالیٰ ایسا بندوبست کرے کہ مجھے کچھ آسانی ہو جائے، کچھ راحت مجھے مل جائے. بہرحال انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ دو بیگمات ہیں، آپ ہی کی بیوی ہیں، میرا جو حال ہے آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسی تدبیر ہو جائے کہ مجھے بھی کوئی سکون ملے. اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سن کر فرمایا اے ابراہیم تم مرد ہو کر عورتوں کی شکایت لے کے آئے ہو. حضرت ابراہیم اپنا سر منہ لے کے واپس آ گئے. دوسری طرف ہمیشہ یہی بات سنی کہ اللہ میاں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ اللہ میاں یہ بھی کہہ دیتے کہ میں 2 باپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. باپ کا بیچارے کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے. ان کا کہ صاحب سب سے اچھا عمل بتائیے کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہو، آپ کو بھی پسند ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی خدمت. تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر ماں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالہ کی خدمت. ان صاحب نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اگر خالہ بھی نہ ہو، تب حضور نے فرمایا باپ کی خدمت. تو اس کا مطلب ہے باپ بیچارہ تو خالہ سے بھی گزرا ہو گیا. جتنا بھی آپ غور و فکر کریں وہ یہ کی بات سمجھ میں آئے گی کہ سب کچھ ماں. یہ مطلب کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ باپ کے قدموں میں جنت ہے. ہمیشہ ایک ہی بات سنی ماں کے قدموں میں جنت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اور سسٹم بنایا ہے. جیسے ابھی انہوں نے سیدہ نے احسن الخالقین کے بارے میں تھوڑی سی آپ کے سامنے وضاحت کی. تو عورت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیقی صلاحیت کا، یہ تخلیقی صفت کا، یہ تخلیقی فارمولے کا مظاہرہ ہے جس کا نام عورت ہے. جس طرح ایک عورت اپنے بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، تو اب یہ بات بہت زیادہ غور طلب ہے کہ 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ماں اپنے بچے کو 9 مہینے تک اپنا خون پلاتی ہے. اس لیے ماں کے پیٹ میں خون کے علاوہ تو دوسری کوئی غذا بچے کو نہیں ملتی. پیدائش کے جو مراحل ہیں الہی توبہ، مرد اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا. ان مراحل سے گزرنے کے بعد پھر وہ دودھ پلاتی ہے بچوں کو 2.25 سال تک. تو 2.25 سال تک دودھ پلانا یہ بھی ہے ماں کا خون جو ہے وہ دودھ کی شکل میں تبدیل ہو کر بچوں کے اندر غذا کا کام کرتا ہے. یعنی 9 مہینے تک ماں اپنے بچے کے اندر براہ راست پیٹ سے خون اڈیلتی رہتی ہے اور پیدائش کے بعد 2.25 سال تک بچے کو اپنا خون پلاتی رہتی ہے. تو اب جب ہم غور کرتے ہیں کہ بچہ ہے کیا، تو اس کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ بچہ ماں کے علاوہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. بچہ ہے ہی ماں. ماں کا ایک حصہ ہے، ایسا حصہ جو قطرہ قطرہ خون جمع ہو کر ایک صورت و شکل اختیار کرتا ہے، خوبصورت شکل میں. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے کہ وہ ماں جو خود گیلے میں سوتی ہے تمہیں سوکھے میں سلاتی ہے. میری اماں نے مجھے ایک واقعہ سنایا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جاتے تھے. تو ایک دن جب تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ اب سنبھل کے آنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات فرمائی, کوئی گستاخی ہو گئی, کوئی بے ادبی ہو گئی. تھوڑی سی دیر توقف کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات یہ ہے کہ تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ جب تم ہمارے پاس کوہ طور پر آتے ہو تو تمہاری ماں سجدے میں گر جاتی ہے اور جب تک تم واپس نہیں چلے جاتے وہ ہم سے تمہارے لیے عافیت مانگتی رہتی اور کہتے ہیں یا اللہ یہ میرا بچہ ہے, اس سے غلطی ہو سکتی ہے, اس سے گستاخی بے ادبی ہو سکتی ہے, آپ اس کی گستاخی بے ادبی کا خیال نہ کریں, یہ نادان ہے, اس کے اوپر اپنا رحم و کرم ہی نازل فرمائے اور اپنی رحمتوں میں اسے ڈھانپے رکھے. تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی جو حیثیت قائم کی ہے وہ ایسی حیثیت ہے کہ آپ اس کو مانیں نہ مانیں, تسلیم کریں نہ کریں, وہ ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے کہ اس سے 6 ارب کی آبادی جس وقت دنیا میں ہے ایک فرد بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا. ماں ہی بچے کا گہوارہ ہے. بچہ جو زبان بولتا ہے, کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ پدری زبان, ہمیشہ آپ نے یہ سنا ہوگا مادری زبان. بھئی مادری زبان کیوں, باپ بھی تو وہی زبان بولتا ہے, اس کو پدری زبان کیوں نہیں کہتے؟ اس کا مطلب ہے کہ بچہ جو کچھ بولتا ہے وہ ماں جو کچھ بولتی ہے بچہ وہ کچھ بولتا ہے. جو کچھ ماں کی طرز فکر ہوتی ہے وہی بچے کی بھی طرز فکر ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جس گھر میں لڑائی فساد زیادہ ہوتا ہے اس گھر کے بچے بھی جھگڑالو اور فسادی ہوتے ہیں. جس گھر میں ماں چیخ کر بولتی ہے اس گھر کے بچے بھی چیخ کر بولتے ہیں. جس گھر میں ماں کے لہجے میں حلاوت ہے, ٹھنڈک ہے, بردباری ہے, محبت ہے, شفقت ہے, اس کے بچوں کی زبان بھی آپ دیکھیں گے ان میں بھی ایک ادب ہوگا, احترام ہوگا, شفقت ہوگی, حلاوت ہوگی. تو یہ سارا کارخانہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو چلایا ہے یہ سب ماں کے اوپر قائم ہے. آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ماں نہ ہوتی تو میرا وجود ہی نہ ہوتا. تو اب یہ جو ماں کا کردار ہے دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا مظہر ہے جن صفات سے اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو تخلیق کیا ہے. اب یہ تو ماں کا ایک وصف ہو گیا. میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ چونکہ یہاں خواتین کا اجتماع زیادہ ہے مردوں سے, میں خواتین کو خوش کرنے کے لیے یہ عورتوں کی تعریف کر رہا ہوں. مرد کی اپنی جگہ اہمیت ہے. مثلا اگر آدم علیہ السلام کے اندر سے حوا پیدا نہ ہوتی تو حوا کا وجود نہ ہوتا. تو آدم کے اندر سے حوا پیدا ہو گئی, حوا کے اندر سے آدم پیدا ہو گیا. تو مطلب یہ ہوا کہ آدم ہو یا حوا دونوں تخلیق کے ایسے راز و نیاز ہیں کہ جن کے اوپر اگر غور کیا جائے تو یہ کہے بغیر چارہ نہیں ہے کہ جب تک آدم و حوا کے 2 رخ یا 2 یونٹ موجود نہیں ہوں گے تخلیق کا نظام درمورم ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا چرندوں میں بھی نر و مادہ ہوتے ہیں, پرندوں میں بھی نر و مادہ ہوتے ہیں, درختوں میں بھی نر و مادہ ہوتے ہیں. تو اس کے مطلب نظام کائنات جو ہے, نظام کائنات کا فارمولہ یہ ہے کہ جب تک 2 رخ موجود نہ ہو اور وہ دونوں رخ ایک دوسرے کے اندر رد و بدل نہ ہوتے
اور جب تک ان دونوں رخوں میں سے کوئی ایک رخ غالب اور مغلوب نہ ہو یہ سسٹم قائم نہیں رہتا. مثلا اگر خالی مرد ہی مرد ہو تو تاریخ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. دنیا میں مرد ختم ہو جائے خواتین ہی خواتین ہو تو بھی تخلیق کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. تو یہ جو ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کی جو سسٹم ہے اس سسٹم میں یہ بات مشترک ہے کہ دو رخوں کا ہونا دو یونٹ کا ہونا لازم ہے. دونوں میں سے اگر ایک رخ بھی ہو تو کائناتی جو سسٹم ہے وہ ٹوٹ جائے گا بکھر جائے گا. بالکل ایسی بات ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ گاڑی کا مطلب ہے دو پہیے. اگر گاڑی میں دو پہیے نہ ہو تو ایک پہیے سے گاڑی نہیں چلتی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے تخلیقی نظام اس کے بارے میں اگر غور و فکر کیا جائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا. آدم کو تخلیق کیا آدم کا پتلا بنایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے من صلصال من حماء مسنون کہ آدم کو میں نے بجنی مٹی سے بنایا یعنی اس کا ایک پتلا تیار ہوا. اور اس پتلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہ میں نے اس پتلے کے اندر اپنی روح ڈالی. روح سے مراد اللہ تعالیٰ کا امر بھی ہے. لیکن جب ہم قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس آیت پر غور و فکر کرتے ہیں کہ پتلے کے اندر کیا چیز ڈالی گئی تو وہاں آیت یہ بتا رہی ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہ میں نے اس پتلے میں اپنی جان میں سے ایک حصہ نکال کر اس پتلے میں ڈال دیا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں جو بھی کچھ ہے وہ مرد ہے عورت ہے دراصل وہ اللہ کی جان ہے. اللہ کی جان کا ایک حصہ ہے. آپ یہ نہیں سمجھیے کہ کوئی شرک کی بات میں کر رہا ہوں جو اللہ میاں کہہ دیا یہ شرک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي سمندر ہے. اس سمندر میں سے اگر آپ ایک ڈراپ لے لیں ڈراپر سے تو آپ اس کو سمندر کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کا نام پانی ہی رکھیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ سمندر کے پانی کو جب آپ نے پانی کیا کہا تو سمندر ہو گیا. اسی طرح جب اللہ کی جان میں سے ایک حصہ ڈالنے کا تذکرہ ہوتا ہے جیسے قرآن پاک میں ہے تو اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہوا کہ انسان اللہ بن گیا نعوذ باللہ خدا بن گیا یا اس کے اندر تمام وہ صفات پیدا ہو گئی جو اللہ کی ہے. انسان کے اندر وہی صفات منتقل ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات انسان کے اندر منتقل کر دی. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے انسان کو اپنی صورت میں بنایا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی انسانوں کی طرح ہے ناک ہے کان ہے آنکھ ہے. جب صورت کا تذکرہ آئے گا تو کھانا بھی آئے گا پینا بھی آئے گا سونا بھی آئے گا اونگ بھی ہوگی نیند بھی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کر دی کہ اللہ وہ ذات ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے اسے نہ نیند آتی نہ اسے اونگ پڑتی. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی صورت میں تخلیق کر دیا. صورت میں تخلیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اربوں کھربوں صفات میں سے چند صفات انسان کے اندر منتقل کرتے ہیں. لیکن لامحدود صفات میں سے کتنے بھی محدود حصہ نکال لیا جائے اس کا نام لامحدودیت کے علاوہ ہم کچھ نہیں رکھ سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان وہ مرد ہو یا عورت اس کی بنیاد اس کی بیس وہ نفخت فیہ من روحی یعنی اللہ تعالیٰ کی جان ہے اللہ تعالیٰ کی روح ہے. جب تک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی جان اللہ تعالیٰ کی روح
اللہ تعالیٰ کا امر کام کرتا رہتا ہے، اس میں حرکت رہتی ہے، اور جیسے ہی اللہ کا امر یا اللہ کی روح اس خور کو، اس پتلے کو چھوڑ کر کسی اور پتلے میں منتقل ہو جاتی ہے تو وہ پتلا دے جاؤ. ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انسان، وہ عورت ہو یا مرد، ایک کھلونا ہے، ایسا کھلونا جو چابی سے چلتا. جب تک کھلونا کے اندر چابی رہتی ہے کھلونا چلتا رہتا ہے، اچھلتا رہتا ہے، کودتا رہتا ہے، آوازیں نکالتا رہتا ہے، اڑتا رہتا ہے. لیکن جیسی چابی ختم ہو جاتی کھلونا موجود ہے، اس کے اندر چابی بھی موجود ہے، چابی کا فنر بھی موجود ہے، پہیے بھی موجود ہے، لیکن چونکہ چابی نہیں ہے کھلونا نہیں چلتا. تو انسان کی حیثیت ایک مردہ جسم کو اگر آپ سامنے رکھیں تو کھلونا جیسی ہے، ایسے کھلونا جس میں چابی نہیں ہے، اور وہ چابی اللہ کی ضرورت، اللہ کا امر. تو اب بات یہ سامنے آئی کہ انسان فی نفسہ جسمانی طور پر، دماغی طور پر، اعضاء کے اعتبار سے، دل، گردے، پھیپھڑوں کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اس وقت قابل تذکرہ ہے جب اس کے اندر روح ہے، اس کے اندر چابی ہے، اس کے اندر انرجی ہے، اس کے اندر اللہ کا امر کام کر رہا ہے. اگر کھلونے کے اندر چابی نہیں ہے، اگر کھلونے کے اندر روح نہیں ہے، اگر کھلونے کے اندر اللہ کی جان نہیں ہے تو کھلونے کی حیثیت بالکل ایک لایانی چیز کی ہے جو نہ چل سکتی ہے، نہ کھا سکتی ہے، نہ پی سکتی ہے. آج میں صبح یہاں مراقبے میں بیٹھا ہوا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے تو اب تقریر کرنی پڑے گی. اب تقریریں میں اتنی کر چکا ہوں، میرے خیال ہے وہ تو سینکڑوں تو کیا ہزاروں سے تجاوز کر گئے. سننے والوں کو تو یاد نہیں رہتا، لیکن جو سناتا ہے اسے یاد رہتا ہے یہ تو میں کہہ چکا ہوں، یہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. اس کے لیے بڑی مصیبت ہے. تو میں کہا اللہ میاں، میں اتنے سارے ماشاءاللہ لوگ آئیں گے، آپ کے نام پر آئیں گے، آپ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آئیں گے سننے کے لیے کہ بھئی اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول کیا کہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ حضور خضر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فیض یافتہ بندہ کیا کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ میں کیا بتاؤں گا، ان سے کیا کہوں گا، کون سی تقریر کروں گا. میرے ذہن میں ایک آیت آئی، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، کہ اللہ وہ ہے جو آسمانوں سے پانی برساتا ہے، پانی کو نازل کرتا ہے. وہ انزلہ نازل کرتا ہے، برساتا ہے، بھیجتا ہے پانی من السماء، آسمان سے. فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر اس پانی سے من الثمرات رزقا، پھر پانی سے اللہ تعالیٰ وسائل فراہم کرتا ہے، ثمرات فراہم کرتا ہے، رزق فراہم کرتا ہے. تو میں نے بڑا اللہ کا شکر کیا، میں بھائی کام بن گیا کہ بھئی چلو ایک. لیکن اب میں نے کہا کہ صاحب پانی سے سبھی جانتے ہیں کہ پانی برستا ہے تو کھیتی باڑی ہوتی ہے، لیکن وہاں صورت حال یہ ہے کہ جہاں پانی نہیں برستا وہاں بھی کھیتی باڑی ہوتی ہے. اب ریگستان میں آپ چلی جائیں یا سندھ میں جہاں بارش کر کہیں نام و نشانی نہیں، کر خود ہی اگ رہے، تھور اگ رہا ہے، یہ اس کو آپ کا کیا کیکٹس کہتے ہیں، وہ اگ رہا ہے. تو اب یہ پانی کے بغیر بھی چیزیں تو زمین سے اگ رہی ہیں. تو آسمان سے پانی برسنے کا کیا مطلب ہوا؟ اگر اس آیت کا ہم ترجمہ یہ کریں کہ پانی آسمان سے برسے گا تو رزق ملے گا، تو پھر تو ایسی زمین جس پہ پانی نہ برسے وہ تو
بالکل بے آب و گیا زمین ہے، اس میں تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو میں نے اس بات پر غور کیا، فکر کیا کہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ وہ ذات اعلیٰ و ارفع ہے، وہ قادر مطلق ہستی ہے، وہ رب ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، نازل کرتا ہے. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور پھر اس پانی سے نوع انسانی کے لیے، نوع اجنہ کے لیے، نوع جمادات کے لیے، نوع نباتات کے لیے وسائل فراہم، رزق فراہم. جو میں نے اس بات پر ذرا غور کیا تو میری سمجھ میں ایک بات یہ آئی کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس میں نقش و نگار ہوتے ہیں. مثلا انسان کے نقش و نگار، اگر 6 ارب آبادی کو آپ دیکھیں تو یہ تو ہو سکتا ہے کسی کی ناک پھٹی ہو، کسی کی ناک کھڑی ہو، کسی کی ناک چھوٹی ہو، کسی کی ناک بڑی ہو، کسی کی آنکھ گول ہو، کسی کی مخروطی ہو، کسی کی کوئی غزال چشم ہو. لیکن انسانی خد و خال، انسانی ابعاد، انسانی ڈائمنشن، دنیا کے کسی خطے پر بھی انسان ہو اس کو انسان ظاہر کرتا ہے. ذرا ایک چینی کو اگر آپ دیکھیں گے، اس کا قد بھی چھوٹا ہوگا، اس کی ناک میں پھٹی ہوگی، اس کا رنگ بھی پیلا ہوگا، اس کی آنکھ بھی گول ہوگی، لیکن اس کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے. اسی طرح ایک اداور آدمی کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ آپ انسان. یعنی زمین پر مخصوص انسانی خط و خال دیکھ کر ہر آدمی یہ کہے گا کہ یہ انسان ہے. کبھی یہ نہیں ہوگا کہ اگر اس کے ناک نقشے میں تھوڑا سا فرق ہے تو آپ یہ کہیں گے تو بیل ہے. اسی طرح اگر آپ کبوتر کو دیکھیں گے، دنیا کے کسی خطے میں آپ چلے جائیں، کبوتر کالا ہو، کبھی کبوتر سفید ہو، کبوتر فاختہی رنگ کا ہو، کبوتر نیلے رنگ کا ہو، کیسے ہی ہو اسے آپ کبوتر کہتے ہیں. کوا، اب دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں کبے کو کوا ہی کہیں. تو اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو ساری کائنات ہے، اس کائنات میں جتنی بھی نوعیں ہیں، پرندے ہوں، چرندے ہوں، درندے ہوں، حشرات الارض ہوں، ان کے اپنے ایک مخصوص خط و خال ہے، اور اپنے مخصوص خط و خال ہی سے وہ پہچانے جاتے ہیں، وہی ان کی آئیڈینٹی ہے. اب آپ غور فرمائیں، انزل من السماء ماء، کہ ہم آسمان سے ماء نازل کرتے ہیں. ماء کا ترجمہ پانی، جسے کہتے ہیں عربی میں ماء، پانی کو کہتے ہیں. لیکن پانی کی صفات، پانی کی خصوصیات پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے، ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ پانی ایک ایسی مائع شے ہے جو بہتی ہے. نہ صرف بہتی ہے بلکہ جس جگہ وہ ٹھہرتی ہے اس جگہ کے ہر پہلو میں صلاحیت کر کے اس کو سیراب کر دیتی. مثلا ایک ڈائی ہے، اب اس ڈائی میں، کبوتر کی ڈائی ہے، اب اس ڈائی میں اندر دو، آپ کے ڈائیاں ہمیشہ دو ہوں گی، دو رخ ہوں گے، آدھا کبوتر ادھر ہوگا، آدھا کبوتر ادھر ہوگا، تو اس میں چونچ ہوگی، آنکھ ہوگی. اب کسی صورت سے اس ڈائی میں آپ پانی ڈال دیں، سوراخ کر کے ڈال دیں، اوپر سے ڈال دیں، پیٹ میں سے ڈال دیں، اور اس کو ڈی فریزر میں رکھ دیں. اس کو وہاں سے نکال کے آپ اس ڈائی کو کھولیں تو آپ کو کیا چیز ملے گی؟ کبوتر. اسی صورت سے آپ قلفی میں پانی، دودھ، چینی ملا کے اس کو جما دیں، اس میں باہر نکالیں، آپ کو کیا چیز ملے گی؟ قلفی. تو اس میں پانی کی جو اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے وہ یہ ہے کہ پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ماہیت قلب کی صفات داخل کی. یعنی جہاں وہ جاتا ہے
ایسے بن جاتا ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ انزل من السماء ماء کہ ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں. پانی کی بیس کیا ہے؟ پانی کی بیس چلنا، نشیب میں بہنا، طاقت، انرجی. یہ پانی تو ہے جس سے آپ بڑے بڑے جناب ٹربائن چلا لیتے ہیں، بجلی حاصل کر لیتے ہیں. یہ پانی تو ہے. اگر اس کے اندر انرجی کا ذخیرہ بے اعتدال ہو جائے تو بڑے بڑے شہر منٹوں سیکنڈوں میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. تو پانی کا مطلب ہے انرجی، پانی کا مطلب ہے توانائی. اور جب توانائی کے بارے میں آپ غور کریں گے تو پانی کا مطلب ہے روشنی. یعنی انزل من السماء ماء، اللہ تعالی آسمان سے روشنیاں نازل کرتا ہے. اللہ نور السماوات والارض کہ اللہ زمین آسمان کی روشنی ہے. زمین میں جو بھی کچھ ہے، درخت ہے، حجر ہے، شجر ہے، پانی ہے، سب روشنی. آسمانوں میں جو کچھ ہے، فرشتے ہیں، 7 آسمان ہے، عرش ہے، کرسی ہے، بیت المعمور ہے، سدرۃ المنتہی، اور کتنے مقامات ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، سب روشنی. اللہ نور السماوات والارض. تو اب اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے روشنی نازل کرتا ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ آسمان سے روشنی نازل کرتا ہے. اور اس روشنی کا وصف یہ ہے کہ وہ جس ڈائی میں چلی جاتی ہے وہ شکل اختیار ہے، اور جس ڈائی سے وہ روشنی نکل آتی ہے، جس ڈائی میں سے اس روشنی کا تصرف ختم ہو جاتا ہے، وہ ڈائی ہول رہ جاتا ہے، اس میں حرکت قائم نہیں. تو انسان دراصل ایک روشنی ہے، اور وہ روشنی اللہ کی صفات ہے. انہیں صفات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو عورت مرد دونوں اپنی صورت پر پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر میں نے اپنی صفات منتقل کر دی، اور ایسی صفات منتقل کر دی کہ جو صفات اللہ سے ہم رشتہ ہے. یعنی وہ روشنی، وہ صفات اللہ سے ہم رشتہ ہے. ان صفات کی بنیاد پر چونکہ وہ اللہ سے ہم رشتہ ہے، بندے کا اللہ سے رشتہ اور تعلق قائم ہو سکتا ہے. اگر انسان ان روشنیوں سے واقف نہیں ہے، اگر انسان ان صفات سے واقف نہیں ہے جن صفات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر منتقل کیا، اور جو صفات ڈائمنشن بن کر انسان کو خد و خال بخش رہی ہیں، تو انسان کبھی خدا رسیدہ نہیں ہو سکتا. جتنے مذاہب ہیں ان کے بارے میں اگر آپ غور کریں گے تو ہر مذہب کا منتہا عروج یہ ہے کہ ہر مذہب نے یہ بات بتائی ہے کہ بندے کا اور اللہ کا ایک ایسا رشتہ قائم ہے کہ اگر وہ رشتہ قائم نہ رہے تو بندہ اس دنیا میں قائم نہیں رہ سکتا اور اس کا وجود قائم نہیں رہ سکتا. ہم سب انسان ہو، حیوانات ہو، جمادات ہو، جو بھی کچھ ہو، فرشتے ہو، جنات ہو، اسی وقت زندہ اور متحرک ہیں جب ہمارا اللہ سے رشتہ قائم ہے. نہ صرف یہ کہ اللہ سے ہمارا رشتہ قائم ہے، بلکہ اللہ کی صفات آسمان سے نازل ہو کر ہمارے اندر منتقل ہو رہی ہے، اور یہ منتقلی ہمیں خد و خال، صورت، شکل، حرکت، اپنے وجود کا احساس منتقل کر رہی ہے. تو اب اس آیت پہ آپ پھر غور فرمائیں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً،
میں بڑا خوش ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے صبح جو جہاں ہم نے مراقبہ کیا فجر کے بعد، تو اس آیت کے دماغ میں آنے سے مجھے بھی فائدہ ہوا کہ ایک آیت پر میں نے تفکر کیا. اور آپ کا میں اس لیے انتہائی شکر گزار ہوں کہ میں نے آپ کے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کوئی ذہن میں بات ڈال کہ میں بیچارے اتنی دوسرے لوگ آگے ان کے سامنے کچھ تعارف تو کر سکوں. تو لہذا میرا اور آپ کا یہ فرض ہے کہ ہم اس بات پر غور و فکر کریں کہ روح ہمارے اندر جو کام کر رہی ہے وہ روشنی ہے اور اس کی خاصیت پانی جیسی ہے. آپ دیکھیں روح چیمٹی میں چلی جائے تو روح بن گئی. اگر چیمٹی کو آپ ایک ڈائی بنا لیں تو اس میں جو بھی مسالہ ڈالیں گے چیمٹی بن جائیں گے. روح اونٹ میں چلی گئی اونٹ بن گیا. روح مور میں چلی گئی مور بن گیا. روح سانپ میں چلی گئی سانپ بن گیا. روح انسان میں چلی گئی انسان بن گیا. لیکن اگر روح نکل جائے، مثلا سانپ میں سے روح نکل گئی، کیا رہ گیا؟ کیا رہ گیا؟ انسان کے اندر سے روح نکل گئی تو اصل انسان کیا ہو؟ تو اصل انسان روح. جب تک روح ہے آپ کو بھوک بھی لگے گی، جب تک آپ کے اندر روح ہے آپ کو پیاس بھی لگے گی، جب تک آپ کے اندر روح ہے آپ کو نیند بھی آئے گی، جب تک آپ کے اندر روح ہے آپ کا جی چاہے گا شادی کروں، آپ کو دل چاہے گا میرے بچے ہوں. کیا آپ نے کبھی دیکھا کسی مردہ جسم نے شادی کی ہو؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا کسی مردہ جسم سے ولادت ہوئی ہو؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا کسی مردہ جسم کو کاٹنے میں اس نے کوئی مزاحمت کی ہو؟ اس نے اب آدمی زندہ ہے اس کے اندر روح ہے، اب اس نے سوئی چبائے کیا ہوگا؟ پیر میں سوئی چبائے دماغ میں محسوس ہو. اور ایک مردہ لاش کو آپ اس کی ایک پیر بھی کاٹ دیں ہاتھ بھی کاٹ دیں کیا ہوگا؟ کیوں؟ اصل چیز کیا؟ تو جب اصل چیز روح ہے تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ ہم تو اصل جسم کو کہہ رہے ہیں، ہم تو اصل مادیت کو کہہ رہے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی روٹی نہیں کھائے گا تو کمزور ہو کے مر جائے گا. لیکن وہاں صورت حال یہ ہے کہ اگر روح نہ ہو آدمی روٹی کا تقاضا ہی نہیں کرتا. تو اصل انسان روح کے علاوہ کچھ نہیں. اگر کسی صاحب کو اس سلسلے میں کوئی اشکال ہو، کوئی اعتراض ہو، کچھ سمجھنا چاہتے ہو یا میری بات کے جواب میں کوئی تردید آتی ہو تو للہ آپ بیان کریں تاکہ آج یہ مسئلہ حل ہو کہ جسم اصل جسم مادی ہے یا اصل جسم ہے. ہاں بھائی کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ جی اچھا، جب آپ کو کسی کو اعتراض نہیں ہے تو پھر آج یہاں سے یہ طے کر کے اٹھے کہ مادی جسم کی کوئی حیثیت نہیں، اصل حیثیت روح کی حیثیت ہے. جب اصل حیثیت روح کی ہے تو کیا ہمارا مادی جسم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ انصاف پر مبنی ہے؟ جی اس طرح بھائی جو ہمارا مادی جسم سے تعلق ہے، ہم تو سب مادی جسم کو کہتے ہیں نا سب کچھ، بھائی کام کریں گے، کھانا کھائیں گے، شادی کریں گے، یعنی ہم سب کچھ مادی جسم کو سمجھ رہے ہیں. اگر ہم سب کچھ مادی جسم کو سمجھ رہے ہیں تو یہ تو انصاف پر مبنی نہیں ہے، اس لیے کہ اصل تو روح ہے. اب اس کی ایک مثال حضور قلندر بابا نے لوح قلم کتاب میں دی. وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی یہ مجبوری ہے
کہ سردی گرمی کی حفاظت کے لیے وہ لباس بناتا ہے. گرمی میں اسے لباس چاہیے پہننے کو, سردی میں بھی اسے پہننے کو لباس چاہیے, اس لیے کہ اگر وہ لباس سے آزاد ہو جائے گا تو اس میں اور حیوان میں فرق ہی کوئی نہیں رہے گا. انسان کو حیوانات سے جو چیز ممتاز کرتی ہے مادی نقطۂ نظر سے وہ لباس ہے, ستر پوشی ہے. جانوروں کو ستر پوشی کا احساس ہی نہیں ہے, انسان کو ستر پوشی کا احساس دلایا جاتا ہے. یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بچے کے شعور میں جو چیز منتقل کی جاتی ہے وہ ستر پوشی کا احساس ہوتا ہے. بہن بھائی دوست احباب ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ستر پوشی کی عادت ڈال دی جائے, چڈی پہنانا, کپڑے پہنانا, یہ کرنا ہوگا. تو انسان کی مجبوری ہے ستر پوشی. اب میں نے یہ سردی کی مناسبت سے یہ کرتا پہنا ہے, حفاظت, سردی کی حفاظت ہو. یہ کرتا میرے اس جسم کا, مادی جسم کا ایک لباس ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرا جو لباس ہے اون کا ہے یا سوت کا ہے یا جس کا بھی ہے, یہ لباس میری ہاتھ کے ہلائے بغیر یہ حرکت کرے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, ہاتھ واتھ ہلا کے دیکھیں اگر ہو سکتا ہو تو بتائیں. تو اب انسان کے اندر اگر روح نہیں ہے تو انسان کا ہاتھ ہل سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جس طرح اون کا, سوت کا, کھال کا, چھال کا, پیٹرولیم کا لباس بناتا ہے اور وہ اس لباس کی حرکت تابع ہے اس جسم کے, اس ہاتھ کے ہلانے کے, اسی طرح اس جسم کی حرکت تابع ہے روح کے. یہ روح ہوگی تو ہاتھ ہلے گا, روح نہیں ہوگی تو ہاتھ نہیں ہلے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارا جو مادی خول ہے, مادی جسم ہے, یہ روح کا لباس ہے. لباس کے ساتھ ہم کیا کام کرتے ہیں؟ لباس پہنتے ہیں, قیمتی سے قیمتی لباس بناتے ہیں, لیکن اس سے ہمارا دل نہیں اتر جاتا ہے, اسے ہم کسی کو دے ڈالتے ہیں, پھٹ جاتا ہے تو پھینک دیتے ہیں, اس سے دل نہیں لگاتے. جب تک اس کی ضرورت ہے اس کو پہنتے ہیں, اور جب ضرورت پوری ہو جاتی کسی کو دے دیتے ہیں, یہ پھینک دیتے ہیں, جو بھی کچھ کرتے ہیں. تو اسی صورت سے جب مادی جسم روح کا لباس ہے تو ہمیں اس مادی جسم جو روح کا لباس ہے اسے کتنی اہمیت دینی چاہیے؟ اتنی اہمیت دینی چاہیے جتنی اس لباس کی جو ہمارے جسم کو, جو ہمارے جسم کی حفاظت کر لیے, گرمی سردی سے تحفظ فراہم کر. اگر ہم مادی جسم روح کا لباس سمجھ کر اس جسم کو استعمال کریں گے تو اصل سے ہمارا رشتہ جڑ جائے گا. اور اگر ہم اس لباس کو جو ہمارے اس جسم کے اوپر اس کو اصل سمجھیں گے اور یہ گوشت پوش کے جسم کو اصل نہیں سمجھیں گے تو ہمارا رشتہ اس جسم سے ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اگر اس مادی خول کو, کھال کو, پٹھوں کو, ہڈیوں کو ہم لباس قرار دے کر اصل جو روح ہے اس کو خود کو سمجھیں گے تو اس لباس کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور روح کی اہمیت قائم ہو جائے گی. جب روح کی اہمیت قائم ہوگی تو روح کی طرف آپ کی توجہ ہوگی, آپ کی مرکزیت ہوگی, آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ روح کیا ہے. اور جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنی روح کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. کیوں؟
اس لیے کہ روح اللہ کی جان ہے، جان میں سے ایک حصہ ہے، جان جان کو پہچانتی ہے۔ اب دیکھیں بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں 50، 2 بکریاں آئی باہر سے، ادھر 4 بکریاں بیٹھی ہیں۔ آپ بتائیے ان بکریوں کو کہاں جانا چاہیے، وہ کہاں جاتی ہیں؟ جی کیوں 50 میں کیوں نہیں جاتی؟ اس لیے اس کی جان الگ ہے، اس جان کی آئیڈینٹی الگ ہے، بکری کی الگ ہے، بھیڑ کی الگ ہے۔ تو بکری بکری میں بیٹھے گی، بھیڑ بھیڑ میں بیٹھے گی۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کبوتر کبوں میں بیٹھے ہوں اور کبے کبوتروں میں جا کے اس کے دربے میں رہتے ہوں۔ جان جان کو پہچانتی ہے۔ جب آپ نے اپنی روح کو یعنی اللہ کی جان کو پہچان لیا تو روح تو پہلے ہی اللہ سے واقف ہے، روح تو پہلے ہی اللہ کو دیکھ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن ہو جا، سب کچھ بن گیا۔ لیکن ہو جا بن گیا، کیا بن گیا، کون ہوں، کہاں ہوں، کس طرح ہوں، کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایک حیرت کا مقام تھا۔ یہ قرآن پاک کی آیتوں سے میں عرض کر رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس حیرت کو توڑنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو یہ بتانا چاہا کہ تم کون ہو، تمہیں کس نے بنایا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کن، ساری کائنات بنی، انسان بن گئے، اربوں خربوں اسنکھوں، جب سے یہ دنیا بنی، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، ساری آنے والی روحیں اور آگے جانے والی روحیں سب بن گئی۔ اب انہیں یہ پتہ نہیں کہ ہم کیا ہیں، کہاں سے آئے، کون ہے، کس نے بنایا، کچھ پتہ نہیں۔ ایک تحیر کا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تحیر کو توڑنے کے لیے کہا الست بربکم، کہ تمہارا تخلیق کرنے والا میں ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ تحیر کے عالم میں جب آواز آئی تو ظاہر ہے آپ یہ تو مشاہدہ ہے آپ کا، اگر یہاں سے زور سے آواز آئے ابھی سارے لوگ اس طرح متوجہ ہو جائیں گے۔ یعنی آپ کوئی دھماکہ ہوتا ہے، کوئی آتش بازی چھوڑے تو سارے دیکھنے لگیں گے کیا ہوا۔ تو انسان کی ایک یہ مجبوری ہے کہ وہ آواز کی طرف متوجہ ہوا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا الست بربکم، یعنی اللہ تعالیٰ کی آواز جب روحوں کے دماغوں سے ٹکرائی اور روحیں متوجہ ہوئی اس آواز کی طرف، جیسے ہی روح متوجہ ہوئی، روح کے اندر کان بن گئے، سماعت کے خط و خال پیدا ہو گئے۔ اس لیے سننے کے لیے ضروری ہے کہ کان، جب آواز آئی کان بن گئے، دماغ آواز سے سماعت سے آشنا ہوا، اور روح نے آواز سن کے جب متوجہ ہوئے یہ آواز کہاں سے آئی، تو جیسے روح میں متوجہ ہوئی آواز سن کے، وہاں اللہ تعالیٰ کو ایک ہستی کو سامنے بیٹھے دیکھا، اور جیسے سامنے بیٹھے دیکھا نظر مل گئی، نظر پیدا ہو گئی، آنکھیں بن گئی، خد و خال بن گئے، ڈائمنشن بن گئے۔ اور اس ڈائمنشن سے جب اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اب دیکھنے کے بعد دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو آدمی اقرار کرے یا آدمی انکار کرے کسی چیز کے وجود کا۔ وہاں الفاظ پر غور کیجیے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لیکن دونوں چوائس ہے، چاہے تم انکار کر دو چاہے تم اقرار کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا میں تمہارا رب ہوں، دیکھو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، چوائس دے دی، اختیارات دینے بحث آ گئے، آپ کا دل چاہے قبول کرے، دل چاہے رد کرے۔ آپ نے سنا ہوگا نا اس حدیث پاک میں کہ شقی اور سعید دونوں ہوتے ہیں، اور شقاوت اور سعادت کا پہلے ہی دن فیصلہ ہو چکا ہے۔
تو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا تم اس بات کو اقرار کرتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں، یا اس بات کو اقرار نہیں کرتے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ تو جن روحوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اقرار کیا، قالوا بلا، انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں، تو ساری روحیں صحیح ہو، اور جو روحیں خاموش رہے ساری روحیں صحیح ہو۔ جب روح نے اقرار کر لیا کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آواز روح کے دماغ سے جب ٹکرائی تو کان بن گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی سماعت منتقل ہوئی، اللہ تعالیٰ کی آواز سننے کی صفت و صلاحیت پیدا ہوئی۔ جو آواز سننے کے بعد کسی چیز کی جستجو، کسی چیز کا کھوج، کسی چیز کی تلاش کی صلاحیت پیدا ہوئی، اور اس جستجو اور کھوج سے اس چیز کی طرف متوجہ ہوئی روح، تو اس نے وہاں اللہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، جملہ نظر مل گئی۔ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا تو کہا جی ہاں ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں، قالوا بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ جب روح نے اس بات کا اعتراف کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں، اس کا مطلب ہے قوت گویائی منتقل ہو گئی، حلق بن گیا، آواز کو سننا، آواز کو بولنا ممکن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ آواز سنوا لی، اس نے درجہ بندی اختیار کی، پہلے کان بنی، پھر آنکھیں بنی، پھر قبول رد کرنے کی صلاحیت بنی، یعنی اختیار منتقل ہوا، اور اس کے بعد قوت گویائی منتقل ہو گئی کہ جی ہاں ہمارے رب ہیں۔ یہ ازل میں سب کچھ ہو چکا۔ یہ کس کے ساتھ ہوا؟ جی روح کے ساتھ۔ آپ کیا ہیں جی؟ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی آواز نہیں سنی؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو آپ نے اپنی مرضی سے رب کہا؟ اللہ تعالیٰ نے چوائس نہیں دی، یہ نہیں کہا میں تمہارا رب ہوں، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آپ اپنی چوائس سے اللہ کا اقرار کر چکے ہیں، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکے ہیں، خالقیت کا اقرار کر چکے ہیں۔ اب قرآن شریف میں پھر آ جائیں آپ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری سماعت سے سنتے ہو، یہ قرآن ہے نہیں، آپ نے تو پڑھا ہوگا، تم میری بصارت سے دیکھتے ہو، تم میرے فوائد سے سوچتے ہو، صحیح بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ الستو بربکم نہ کہتے تو آواز کان میں ہی نہ ہوتی، ہمارے اندر سماعت ہی پیدا نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری ابتدا ہوں، هو الاول، تم کہیں باہر سے نہیں آئے، میں نے اپنی جان نکال کے ایک پتلے میں ڈالی ہے تم کو، میں تمہاری ابتدا ہوں، هو الآخر، اور میں ہی تمہاری انتہا ہوں۔ تم یہ سارا سفر پورا کر کے پہلے آپ عالم ارواح میں آئے، عالم ارواح سے آنے کے بعد آپ لوح محفوظ پر آ گئے، لوح محفوظ کے بعد آپ برزخ میں آ گئے، برزخ سے آپ یہاں عالم ناسوت میں آ گئے، عالم ناسوت سے آپ گزر کے اعراف میں چلے گئے، اعراف میں سے آپ حشر و نشر میں چلے جائیں گے، حساب کتاب ہو، حشر و نشر کے بعد آپ جنت میں چلے جائیں گے، اللہ دوزخ سے سب کو محفوظ رکھے، اور جنت سے نکل کے پھر آپ ابد ہو جائیں گے، اور ابد سے نکل کے پھر ابد الاباد ہو جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو اللہ سے اس تخلیق سے پہلے جو کچھ تھا تو وہی رہ جائے گا، یعنی اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہے گا، ان سے پہلے کا عالم ہو جائے گا۔ اب اللہ کہتے ہیں هو الاول هو الاخر، میں ابتدا ہوں، میں انتہا ہوں۔
قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون. آپ کہہ دیجئے کہ تم میری طرف سے آ رہے ہو اور میری طرف لوٹ. ایک سرکل ہے، ایک سفر ہے، تمہاری حیثیت مسافر کے علاوہ کچھ نہیں ہے. هو الظاہر هو الباطن، وہی تمہارا ظاہر ہے، وہی تمہارا باطن ہے. ظاہر کا مطلب یہ جسم گوشت پوش. انسانیت اگر روح نہ ہو تو ظاہر کچھ بھی نہیں ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ میں نے اپنی صورت پر پیدا کیا، اپنی صفات پر پیدا کیا، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی سماعت سے سنتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی بصارت سے دیکھتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے فواز سے سوچتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں تم ایک ہو میں دوسرا ہوں، جہاں تم دو ہو میں تیسرا ہوں. تم میری طرف بڑھتے ہو میں تمہاری طرف بڑھتا ہوں، تم میری طرف لپکتے ہو میں تمہاری طرف دوڑتا ہوں. اللہ انہ بکل شیء محیط. اللہ ایک دائرہ ہے جس کے اندر تم بند ہو. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں تو تمہاری جان سے بھی تم سے قریب. اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ وہ فی انفسکم فلا تبصرون. میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ روح اندر ہی تو ہے. آپ کو کوئی پتھر نہیں ڈھونے، آپ کو کوئی پہاڑ نہیں ہٹانے، صرف اتنا سا کام کرنا کہ میرے اندر دیکھنے کی پریکٹس کرنا ہے، اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کرنی. جب آپ اندر جھانک لیں گے ظاہر ہے آپ کو روح نظر آئے گی. اور جب روح نظر آئے گی، روح تو اللہ کو پہلے ہی دیکھ چکی ہے، اللہ کی آواز پہلے ہی سن چکی ہے. تو جتنے یہ روحانی سلسلے ہیں، جتنے اولیاء اللہ کے طریقہ کار ہیں، جتنے بھی پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے اور ان پیغمبروں کے شاگردوں نے پیغمبروں کی تعلیمات کو آگے تک پہنچایا، وہاں ایک ہی بات 1,24,000 پیغمبروں نے کہی کہ وہ بات کیا ہے کہ مادی جسم روح کا لباس ہے. مادی جسم اصل نہیں ہے، اصل روح ہے، اور مادی جسم روح کا لباس ہے. اس لباس کی حفاظت اس لیے کرو کہ روح کو لباس کی ضرورت ہے. اس لباس کو زندگی کا مقصد نہ بناؤ. یہ جسم گھٹنے بڑھنے والی چیز ہے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ روز مرتا ہے. اگر ایک دن کا بچہ نہ مرے تو 2 دن کا وہ نہیں ہو سکتا. اگر 1 سال کے بچے پر فلاحیت غالب نہ آ جائے تو وہ 2 سال کا نہیں ہو سکتا. اگر جوانی کو موت نہ نگل لے تو کوئی آدمی میرے جیسے بوڑھا نہیں ہو سکتا. ہر چیز فنا ہو رہی. یخرج الحی من المیت وہ یخرج المیت من الحی. موت زندگی کو کھا رہی ہے اور زندگی موت کو کھا رہی ہے. یہاں ہر لمحہ موت ہے اور ہر لمحہ زیست. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میرا کھانا، میرا پینا سب اللہ کی. اگر انسان روح سے واقف نہیں ہوگا، اگر انسان روح سے واقف نہیں ہوگا تو اس کی ساری زندگی گھاٹے اور خسارے. خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. دنیا کے بھی گھاٹا، آخرت کا بھی گھاٹا. اور یہ کوئی کام مشکل ہے. صرف اتنی سی بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ مادی جسم جو ہے روح کا لباس ہے، اور یہ روح اپنا لباس تبدیل کرتی رہتی ہے. جیسے بچپن میں تبدیل کر دیا، جوانی میں تبدیل کر دیا. سلسلہ عالیہ عظیمیہ کا یہ پیغام ہے کہ نوع انسانی کو یہ بتا دیا جائے
کہ مادی زندگی عارضی زندگی ہے، مادی زندگی فکشن زندگی ہے، مادی زندگی میں تراش ہے، خراش ہے، ڈسٹربنس ہے، پریشانی ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، رد عمل ہے. اور روحانی زندگی میں بے چینی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، اضطراب نہیں ہے، خوف نہیں ہے، غم نہیں ہے. آپ غور فرمائیں، جو روح اللہ کو دیکھ چکی ہے اس کو غم ہو سکتا ہے؟ جو روح اللہ کی آواز سن چکی ہے کیا اس کے اندر بے یقینی آ سکتی ہے؟ سلسلہ عظیم یہ کا پیغام ہے اور ہم لوگوں کی جدوجہد اور کوشش ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اپنے شاگردوں کو ان کی روح سے واقف کرا دیا ہے، اسی طرح ہم نے بھی اپنی یہ ذمہ داری محسوس کی، ہماری یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ ہم بھی نوع انسانی کو اس پلیٹ فارم پر لے آئیں جہاں وہ اصل اور نقل کا امتیاز کر سکے، جہاں وہ اصل اور نقل کو سمجھ سکے. اصل یہ ہے کہ یہاں کوئی انسان مادی وجود میں اصل انسان نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہاں ہر مادی وجود اس لیے قائم ہے کہ اس کے اندر روح موجود ہے. میرا خیال ہے آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے. تو یہ ہے کہ میں تو سمجھا ابھی آدھا گھنٹہ ہوا، تو 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا بولتے ہوئے. دوبارہ تر و تازہ ہو گئی، جیسے آپ نے فرمایا تھا سونے کے بعد آدمی دوبارہ تر و تازہ ہو جاتا ہے. تو اچھا میری نیند میں سلیپنگ پلس تھی. کسی کو بھائی ہمارا ایک طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جب کچھ ابھی ایک سیکھنے کا، میرے پیر و مرشد حضور قلندر بابا فرمایا کرتے تھے کہ ادب احترام اپنی جگہ، لیکن ادب و احترام اتنا زیادہ ہو جائے کہ آدمی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکے، کچھ پوچھ نہ سکے، کوئی سوال نہ کر سکے، تو وہ کچھ سیکھ نہیں پائے گا. تو میں جہاں بھی چاہتا ہوں، یہاں امریکہ میں، یورپ میں، جہاں بھی انگریز ہوں، غیر مسلم ہوں، مسلم ہوں، تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر جو کچھ آپ نے سنا اس سلسلے میں اگر کوئی وضاحت طلب بات ہو تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بہت سارے لوگ سوال نہیں کر سکتے، تو اس سوال کے جواب سے ان لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اگر کسی صاحب کو کوئی پوچھنا ہو تو میں انشاءاللہ پانی پی پی کے بتاتا ہوں. لباس بدلتی رہتی ہے، تو ہندوؤں کا جو فلسفہ ہے کہ جون کا فلسفہ، ہندوؤں کا جو فلسفہ ہے ان کا ایک سے دوسرے روم میں منتقل ہونے کا، تو یہ اسی کا چربا، تو یہ بات نہیں بن جاتی کہ روح لباس بدلتی رہتی ہے. نہیں، لباس کو مطلب میں نے بچپن کا الگ لیا. مثلاً روح نے چھوٹا سا لباس بنایا بچے کا، پھر جب بچہ بڑا ہو گیا اس نے بڑے کپڑے سلوا لیے، پھر اور بچہ بڑا ہو گیا اس نے اور بڑے کپڑے سلوا لیے. جیسے ہم بھی بدلتے ہیں نا. اب میں چھوٹا سا تھا، میرے ماں باپ نے ظاہر ہے ایک بارش کے کپڑے سیے ہوں گے، پھر بڑا ہوا انہیں اور بڑے. تو وہ جو فلسفہ ہے، کیا کہتے ہیں، آواگمن، اس کو آواگمن کا جو مسئلہ ہے، اور ری انکارنیشن بھی اس کو کہتے ہیں. وہاں بھی بہت لوگوں نے مجھ سے سوال کیے ری انکارنیشن پہ، وہاں بہت اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. ری انکارنیشن وہ یہ کہتے ہیں کہ آدمی مر کے دوبارہ ری سائیکل ہو رہا ہے، تو یہ اسلام کے خلاف ہے. جی اور کوئی سوال؟ جی میرا نام شریف انصاری ہے. وہ آپ نے جو فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب کن کہا اور تمام روحیں اپنے وجود میں آ گئیں، اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب کی جو ایک دم جو طاقت ان کی ہوئی اور اس طرف وہ متوجہ ہوئے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے کان جو ہے وہ ایک طریقے سے آشنا ہو گیا. نہیں، میں دیکھیے
اصل میں کسی بات کو کہنے کے جی لیے جی میں صرف یہ بات یہ نہیں کر رہا بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ نہیں ہے کہ بغیر ذہن کے بغیر دماغ کے وہ روح یا وہ کوئی وہ چیز جو تھی وہ بھی کام نہیں، تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے جو چیز وجود میں آئی نہیں، میں تو کہا نا جیسے دماغ سے آواز ٹکرائی تو کام بنے. نہیں، مطلب ہے کہ سب سے پہلے اس روح کا سب سے پہلے جو مخزن تھا وہ اس کا مطلب ہے کہ دماغ تھا، ہاں. یا یہ کہ جس کو ہم اگر کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں کہیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ اس کی بیس ہے جس کے اندر وہ ساری- مائنڈ کہہ لیجیے، مائنڈ کہہ سکتے، بالکل کہہ سکتے. بابا جی دو سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ انسان یہاں سے مرنے کے بعد جو ہے وہ عالم اعراف میں جائے گا اور جو کچھ وہ زندگی میں یہاں کر رہا ہے وہی کچھ وہاں کرے گا، وہی عمل وہاں ہوگا، مطلب جو بھی کام یہاں کر رہا ہے. اچھا، پہلے اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو کرمنل ہے، جرائم پیشہ ہے اور مخلوق خدا کو تنگ کر رہا ہے اور قتل و غارت میں جس نے مچا رکھی ہے اور قرآن کے قانون کے مطابق اس کو یہاں پھانسی ہوئی اور پھر وہ عالم اعراف پہ پہنچا، تو کیا وہ بھی وہی حرکات و سکنات کر رہا ہوگا وہاں جو وہ یہاں کر رہا ہے؟ جو تو قرآن میں ہے نا، وما ادراک ما علیین. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا سمجھے کہ اعلیٰ زندگی کیا ہے؟ بابا صاحب ہم ایک بات پوچھتے ہیں آپ سے. پہلے یہ ختم کر لیں پھر آپ وما ادراک ما علیین وما ادراک ما سجین. آپ کیا سمجھے اعلیٰ زندگی کیا ہے، اچھی زندگی کیا ہے، صاف ستھری زندگی کیا ہے؟ وما ادراک ما سجین. اور آپ کیا سمجھے اسفل زندگی کیا ہے، پریشانی کی زندگی ہے. کتاب المرقوم ویڈیو فلم ہے. جو آدمی یہاں مرتا ہے وہ ویڈیو فلم دیکھتا ہے اس وقت تک جب تک کہ حساب و کتاب نہیں ہو جاتا. حساب و کتاب ہونے کے بعد تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمانا ہے کہ اللہ میں بخشی دیں گے سب، شرک کو، حقوق العباد کو معاف نہیں کریں گے. لیکن اس کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ اللہ اتنے رحمت والے ہیں، کچھ عرصہ وہ سزا پائیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اب کہاں اتنی سزا دے گی. جیسا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک ہمارے بھائی ہیں، ان کے ذہن میں یہ سوال تھا اور میرے ذہن میں یہ سوال لگ رہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر یہ بھی تو ایک چیز موجود ہے کہ عذاب قبر جو ہوگا تو اس میں عذاب قبر وہی ہے نا، مادرا کا مالیین مادرا کا ماسجین، وہی عذاب قبر ہے. بھائی ایک آدمی نے چوری کی، اب اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں نے چوری کی تو میرا ہاتھ کٹے گا. اپنے اسلام میں تو جب وہ یہاں چوری کرتا ہے تو وہ فلم یہ بن جاتی کہ اس نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کٹ گیا. اب وہ اس کو بار بار دیکھے گا. تو بھائی اب روز آپ فلمیں دیکھتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آدمی نے کہانی لکھ دی، جو ہنسی کی بات آتی ہے آپ ہنس پڑتے ہیں، رونے کی بات آتی ہے رو پڑتے ہیں. کیوں؟ انہماک ہو جاتا ہے. تو جب آدمی اپنی فلم دیکھے گا تو اس میں انہماک ہو جائے گا، اسے تکلیف ہوگی. پھر جب وہ فلم نہیں دیکھے گا پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ عالم حشر و نشر قائم نہیں ہوتا. یہ خبر ہے. بہت شکریہ. جی بھائی. بسم اللہ. بھائی صاحب ہم عرض کا ساتھ یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو روح ہے، آپ روح کا تذکرہ کیا تو ظاہری جسم جو ہے وہ تو کانے سے مچ جاتی ہے، لیکن یہ جو روح کا جو کانا ہے، روح مچ جاتی ہے، اس کا کانا کیا ہے؟ وہ کس سے مچ جاتی ہے؟ وہ اس سے تکڑا ہوتے ہیں. اچھا روح کی خوراک روح کی خوراک کیا ہے؟ روح کا ہے نا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو قلوب جو ہے ظاہر ہے وہ روح ہے، روح سے قریب تری ہے. اللہ نے خود کہا کہ اللہ کا جو ذکر ہے اس سے انسان کو اطمینان قلب ہوتا ہے اور روح کی غذائیت حاصل ہوتی ہے. اللہ کا ذکر. اچھا، روح کا کانا اللہ کا ذکر ہے. شکریہ. آپ نے فرمایا کہ شکی اور صحیح عدل میں جیتی گئی وہ روح ہیں جنہوں نے اقرار کیا آپ نے فرمایا کہ وہ روح ہیں جنہوں نے اقرار کیا وہ تو شہید ہو گئی اور جو خاموش رہی وہ شکی ہو گئی.
تو یہ دوسری جو بات ہے یہ کہاں سے ہوتی ہے؟ قرآن کا جو تصدیق ہے وہ پہلی بات کی ہے کہ تمام ہی روحوں نے اقرار کیا ہے. بات یہ ہے کہ حدیث شریف یہ ہے کہ شقی اور سعید دو روحیں ہوتی ہیں. تو اب یہ جو چوائس یہ ہم نے یعنی ایک بات دیکھیے نا، جب کوئی بات آدمی کرے گا تو اپنے شعور کے مطابق اپنی عقل کے مطابق اس کو کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شقی اور سعید روحیں ہوتی ہیں تو حضور کا فرمایا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اب یہی ایک گمان ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے چوائس دی تھی، یا تو اللہ تعالیٰ فرماتے میں تمہارا رب ہوں، پھر کسی روح کو اس بات کی ضرورت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ انکار کرے یا خاموش رہے، تو کرنا ہی کرنا تھا. یہ ذاتی جیسے تفسیر آدمی بیان کرتا ہے، تشریح بیان کرتا ہے. یہ حدیث ہے کہ شقی اور سعید دو روحیں ہوتی ہیں. تو ہمیں اس بات سے خوش ہونا چاہیے کہ بھائی ہم تو سعید روحیں ہیں. اگر سعید روحیں نہیں ہوتی ہم آگے بیٹھتے ہی نہیں، اللہ کا نام نہ سنتے. بس ہمارے لیے یہ بہت ہے. ہم دیکھیں نا کیچڑ ہے وہ ڈھکا ہوا ہے، اس میں بدبو نہیں آئے گی. آپ اسے لکڑی سے کرے دیں آپ کو ہی بدبو آئے گی، سب کو ہی بدبو آئے گی. بس آپ یہ ہمیں یہ شکر کرنا ہے کہ ہمیں اس بات کا اطمینان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے کہ ہمیں یقین ہے کہ چونکہ ہم اللہ کے لیے ایک جگہ جمع بھی ہو جاتے ہیں، اللہ کا نام بھی سنتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے اقدام بھی کرتے ہیں، بس ہمارے لیے یہ کافی ہے. اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور سعید روح. ایسے بھی لوگ ہیں جو خدا کو مانتے ہی نہیں، دہری ہے، تو انہیں تو آپ سعید روح نہیں کہہ سکتے. اب جنات میں، شیطان میں ہے، مسلمان بھی ہے. اب شیطان کو تو سعید روح نہیں کہا جا سکتا. بس ہمارے لیے یہ کافی ہے. اللہ میاں اور مزید ہمیں اپنی سعادت حاصل کرنے کی ہمارے اندر طلب پیدا کرے، ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہے پھر وہ سعادت. یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا. جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. جی بھائی بس جو لوگ مر جاتے ہیں اور جو پیدا ہوتے ہیں تو جو یہ روحیں جاتی ہیں وہ ان میں منتقل ہوتی ہیں یا وہ الگ الگ ہیں؟ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی جو روحیں ہوتی ہیں، جو بچے پیدا ہوتے ہیں یہ ان میں منتقل ہوتی ہیں یا یہ سب روحیں الگ الگ ہیں؟ نہیں اب نہیں کہہ رہی روحیں ایک ساتھ رہتی ہیں، الگ الگ رہتی ہیں، یہ کہنا چاہ رہی. جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے جسم خالی رہ جاتے ہیں، روحیں عالم ارواح میں چلی جاتی ہیں، تو جو بچے پھر پیدا ہوتے ہیں تو وہ روحیں ان میں منتقل ہو کے آ سکتی ہیں یا وہ الگ ہوتی ہیں؟ تو اللہ میاں نے بس وہ ایک سائیکل ہے. اب وہاں لندن میں، وہاں گلاسگو میں ایک خاتون نے، ایک انگریز خاتون نے سوال کیا تھا کہ یہی جو آپ کہہ رہے ہیں. تو میں نے اس سے سوال کیا الٹا، میں نے کہا بھائی دیکھو جب پتہ نہیں کب کائنات بنی ہے، لاکھ سال ہو گئے، کروڑ سال ہو گئے، اب لینوں میں کیوں لگے گی؟ روح آ رہی ہے تو اب وہ روحیں ختم ہوں گی تو یہاں کی جالی دوبارہ آئیں گے. وہ جو روح یہاں آنے کے لیے کھڑی ہے وہ یہاں کے جانے والوں کو کیوں داخل ہونے دے گی؟ یہ تو اصل میں یہ کچھ تحریف ہوئی ہے ہندو مذہب میں. ان کے بڑوں نے یہی کہا ہوگا کہ موت زندگی سے نکل لے، زندگی موت سے. بعد میں لوگوں نے تحریف کر دی، جیسے اور کتابوں میں بھی تو تحریف ہوئی نا، تورات میں. اسی طرح یہ بھگوت گیتا میں بھی ایک تحریف ہو گئی. اور یہ ہندو لوگ کہتے ہیں کہ دوسرا جنم ہے ہمارا، یہ بات کہاں تک؟ مسلمان اگر ہندوؤں کی بات کا آپ کو یقین ہے تو بات کا یقین کریں، ہمیں تو نہیں یقین ہے. مسلمان کا عقیدہ بالکل، ہمیں تو اپنے اسلام پہ اور قرآن پہ یقین ہے. عبدالآباد کے بارے میں عبدالآباد میں نے آپ کو بتایا نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ رہ جائے گا. یہ عبدالآباد یعنی یہ دنیا جو ہے ساری، سب نظام ٹوٹ جائے گا،
اور جس طرح کن سے پہلے اللہ کی ذات قائم تھی، قائم تو آج بھی ہے، ازل والی کیفیت، کن سے پہلے کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو ابد الآباد کہتے ہیں۔ ابد الآباد میں ہمیشگی، تو ہمیشگی تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کہا سکتا۔ اچھا بھائی، آپ حضرات تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ یہاں پرنسپل صاحبہ بھی بیچاری اتنی دیر بیٹھی رہی، ان کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اب یہ ہے کہ پہلے سلام پڑھو گے، دعا پڑھو گے؟ جی دعا کریں، دعا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا یا اللہ اس مجلس میں جو شریک ہوئے ان کی شرکت کو قبول آمین۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ سنا ہے وہ سمجھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی روحانی صلاحیت کو بیدار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ حضور یا اللہ اس مجلس میں جتنے بھی لوگ شریک ہوئے ہیں ان کی دلی آرزو کو پورا فرما۔ یا اللہ جو کاروبار کی طرف سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں کو آپ نے اپنے رحمت سے روزگار عطا فرمایا ہے ان کی روزگار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اولاد کو سعادت مند بنا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو سعادت مند بنا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو سعادت مند بنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں اخوت اور محبت عطا فرما۔ یا اللہ میاں بیوی میں ذہنی ہم آہنگی، اتفاق اور محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی روح کو کھوج لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اوپر حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فیض مقید فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اپنا عرفان نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ یا ارحم۔ کھانے کا اعلان کر دو بھائی۔